صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد الصلاۃ کے بعد سورہ نحل کی وہ آیہ مقدسہ جو ہر جمعۃ المبارک کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہی بہت کافی ہے. ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے، ہر موقع پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرو، تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا. بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید سارا ہی اللہ کا حکم ہے. قرآن پاک کا ہر فقرہ ہی تائید ہے اور مضبوطی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کا انداز تکلم بھی بڑا نرالا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ. قرآن مجید کے انداز گفتگو پہ غور فرمائیے. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرو، تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، انصاف کا. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے. یہ تاکید ہے تمہارے لیے، زور ہے اس بات پر، اصرار ہے، حکم ہے کہ تم نے کبھی بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو عدل سے، انصاف سے، مساوات اور برابری سے بھر ڈالا ہے. معاشروں میں جب عدل ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے، جب انصاف ہوتا ہے تو آسانیاں ہوتی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس معاشرے میں غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے نا، وہاں ایک وقت آتا ہے کہ امیروں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. پھر سنیں، امام حسن فرمایا کرتے تھے کہ جس معاشرے میں غریبوں پہ ظلم ہو اور ظلم کو روکا نہ جائے تو پھر اس معاشرے کے امیر بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے. عدل کا فائدہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. عدل ہے کیا؟ عدل مساوات کو، برابری کو کہتے ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک. ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے. عدل اور انصاف مساوات اور برابری کے معنوں میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کوئی شخص بھی کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کرنے کو تیار نہیں، محاسبہ نہیں. مساوات کا مطلب برابری ہے نا جی، لیکن کوئی شخص بھی تیار نہیں کہ میں بل جمع کرانے گیا ہوں تو چلو میں لائن میں لگ جاؤں. کہتے میرا اکاؤنٹ ہے، مینیجر میرا واقف ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں تو ڈائریکٹ جاؤں گا. بتائیے انصاف قائم ہوگا؟ رشوت کا بازار کب گرم ہوتا ہے؟ جب پاسپورٹ کے آفس جانے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ لائن میں نہیں لگا جاتا ٹوکن کے لیے، لہذا 500 دو کسی کو. تو عدل قائم ہوگا؟ انصاف ہوگا اس طرح؟ ہم تو تقاضا روز کر رہے ہیں کہ حکومتیں ظالم ہیں بھی، فلاں آدمی بڑا صفاق ہے، فلاں لوگ جو ہیں وہ پیسے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن کیا
ہم اپنی ذات سے تقاضا عدل شروع کرنا ہے؟ کیا ہر گھر کے اندر صرف بہو ظالم ہوتی ہے؟ سسر سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ ساس سے کبھی کوئی، اس سے کبھی کوئی صاحب نہیں ہوا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی پیش کیا ہے؟ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں جناب مجھ سے بھی پوچھ لو، میری بھی فلاں موقع پر غلطی ہے؟ انصاف تو ذات سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب سے سیکھا ہے کہ انصاف گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ گھروں میں انصاف ہوتا ہے تو کچہریوں تک آتا ہے، اور جب گھروں میں نہیں ہوتا تو پھر بس باہر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، محبوب کا فرما بردار تھا، اور ماں باپ کا بھی فرما بردار تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو نافرمان تھا، میرے والد گرامی مجھ سے راضی رہتے تھے چونکہ میں فرما بردار تھا، اور اس بھائی سے ناراض رہتے تھے۔ میرے ابا جی نے میرے لیے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خرید کر کے مسجد نبوی شریف میں لائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے نعمان، آپ کا بھی فرما بردار ہے، میرا بھی فرما بردار ہے، میں نے اس کے لیے نا یہ گھوڑا خریدا ہے، تو میں اس گھوڑے کی لگام آپ کے سامنے اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے بیٹے کو یہ ہبہ کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے میرے والد کی طرف دیکھ کے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی گھوڑا لے کے دیا ہے؟ دوسرے کو بھی دیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں، اس کو نہیں دیا۔ تو لفظ ہیں ابو داؤد میں، نبی پاک نے فرمایا پھر تو گناہ اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گیا۔ اور دو جملوں میں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد میں انصاف کر۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، اپنی اولاد میں عدل کر، انصاف کر۔ اگر ایک چیز اس کو لے کے دی ہے تو دوسرے کو بھی لے کے دے۔ ہمارے ہاں نا ایک لفظ پایا جاتا ہے میرا لاڈلا ہے، 5 بیٹے ہیں تو سب سے آخر والا میرا، تو باقی 4 کون ہے؟ بتلائیے یہ لاڈلا لفظ رکھا کیوں گیا؟ اس کی ضرورت کیا درپیش ہوئی؟ بھئی میرا جو سب سے آخر نمبر والا بچہ ہے نا، 5ویں نمبر کا میرا لاڈلا ہے، تو باقی 4 پہ بھی حکم لگاؤ نا، وہ کیا ہے؟ کوئی نام دو ان کو بھی۔ تو گھر کے اندر فساد تو آپ نے تب شروع کیا جب عدل ہی نہیں ہوا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ میری بات سنتا ہے تو فلانا بیٹا نہیں سنتا، تو ٹھیک کرتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھئی آپ نے خود ہی تو کہا یہ میرا لاڈلا ہے تو دوسرا میرا لاڈلا نہیں۔ میں اس فکرے سے بہت ساری جگہوں پہ پریشان ہوتا ہوں کہ آپ نے، اور پھر 4 بیٹوں کے بیچ ہی آپ نے کہہ دیا کہ چوتھا میرا لاڈلا ہے، تو اب بتائیے ان تینوں کے دل پہ کیا گزری؟ وہ پھر منصوبہ بندی کریں گے نا۔ پھر جب کل ان کی بیگم آ کے ان کے کان میں کہے گی نا کہ اماں تیرے بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، تو اسے فوراً یاد آئے گا ہاں 18 سال پہلے میری اماں نے کہا تھا چھوٹا میرا لاڈلا ہے، تو اس کے تو ذہن میں وہ باتیں گردش کریں گی۔ تو گھر توڑنے کا آغاز تو ہم نے خود کر دیا۔ ایک گھر کے اندر باقاعدہ جماعت اور علیحدہ گروہ بندی تو ہم نے خود کر لی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ لاڈلا ہے۔ ہاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر بیٹیوں کی دلجوئی زیادہ کرنے کا کہا۔ دلجوئی اس لیے کہ بیٹی مسافر ہے، اس نے جانا ہے، وہ مہمان ہے، اس نے نکلنا ہے، دلجوئی کے لحاظ سے، اس لحاظ سے نہیں کہ جائیداد میں باپ بیٹوں پہ ظلم کر کے بیٹی کو زیادہ دے دے، یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ جو عدل کا تقاضا ہے یہ ہے جب گھر کے اندر عدل ہونے لگے، انصاف ہونے لگے۔ پتہ ہے سسر صاحب کو پتہ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے میں غلطی میری بیگم کی بھی ہے، اسے پتہ ہے ساری بات کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے نا پتہ کہ نہیں جی اس میں نا تھوڑا بیگم صاحبہ کا بھی قصور ہے، لیکن چونکہ وہ جو بیٹی آئی ہے وہ کسی کی ہے نا، اس لیے جب بات کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات انصاف کی ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے تقاضے جو بیان فرمائے، تو عدل کا ترازو جب کسی کے ہاتھ میں دیا تو پھر اس کو یہ حکم دیا کہ تو انصاف کر۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی قوم کا والی بنایا گیا، نگران بنایا گیا، عادل اور قاضی اور جج بنایا گیا، پھر اس نے انصاف نہ کیا،
تو محبوب فرمانے لگے اس سے اللہ بھی بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے، ہمارا اس سے رشتہ نہیں۔ تو نظام عدل ہی نہیں قائم کیا، تو یا رسول اللہ جو کرے، جو نہ کرے اس کے بارے میں فرمایا بری ہے اس سے، اور جو کرے اللہ اکبر اس کی بھی شان میرے مصطفیٰ نے کمال ہی بیان کر دی۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سفید داڑھی والے نیک بوڑھے مسلمان کی عزت کی، سفید داڑھی والا نیک بوڑھا مسلمان جس نے اس کی عزت کی، اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، اور فرمایا جس نے عدل کرنے والے حکمران کی عزت کی، وہ سمجھ لے میں نے اپنے خدا کی عزت کی ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنے بڑے لفظ کہہ دیے۔ فرمایا جس شخص نے عادل حکمران کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے اللہ کا اکرام کی، اللہ کی عزت کی۔ یاد رکھیے گا نا انصافی پر سزا ہے، اور اگر کوئی انصاف کرے تو اس کے لیے جزا بھی بڑی اعلیٰ ہے، اس کے لیے پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں انعامات بھی بڑے گراں قدر ہیں، اس کا اعزاز اور اکرام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن شرط انصاف ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم انصاف کریں، عدل کا ترازو جب ہمارے ہاتھ آئے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی کیوں نہ ہو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو انصاف خرابی تب ہوتی ہے جب لوگ منصب دیکھ کر انصاف کرتے ہیں، منصب دیکھ کر۔ جب منصب نہ دیکھا جائے، رسول اللہ کا قانون دیکھا جائے صلی اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے، حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا، اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی، درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے، اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ خود
ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان. آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی. اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے، یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے. سوچو تو صحیح، یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا، تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا، تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات، جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا. تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے، اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے. اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں نا. بڑا آدمی. اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی، خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لیا، حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا، جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا، قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں
یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، مجھے دلائی جائے۔ قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو، امیر المومنین بھی کٹہرے میں۔ قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے۔ توجہ ہے بھائیوں کی، سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے، اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں، جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے۔ تو حضرت علی خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں، راضی کریں، انصاف کا تقاضا ہے۔ تو حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا، وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا، میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے۔ تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی، تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر۔ لیکن شرط لیکن نا غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے، اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی، تو سیاست دان تو اللہ ہی کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا۔ یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے۔ دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے۔ فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت، لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے۔ میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں، اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا، کھڑا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے، ایک سواری اور سوار تین۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤں
कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफ़ा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे। फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता। तकाज़ाए अदल जब तक पूरा नहीं होता, आप यकीन करें मेरे अस्साब कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता हूं, इसलिए कि अदालत वो होती है जहां अदल होता है। यहां तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी हिमायत करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता? जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं? तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों को? अवाम, और फिर उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदारा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो इस्लाम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताब में, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक में समझा है, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हजरत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहां जाता है जा, फैसला वही किया जाएगा जो अदल पे मबनी होगा, जो इंसाफ पे मबनी होगा। हमारी तबीयतों के अंदर से वो जो जिस स्टेज पे को बैठा है वो वहां बड़ा है, वो जहां बैठा है वो सल्तनत का महाराजा है। वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास सारा कुछ है, यहां तो मैं इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा, वो इस्तेमाल ना हुए तो फिर दौलत इस्तेमाल करूंगा। तो जब इज्तिमाई मिजाज कौम का बिगड़ता है, फिर मुआशरे में नाइंसाफी आम होती है, फिर जुल्म आम होता है, फिर बेरह रवी का शिकार। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ले, जरा जाग के सुनना ये वाली रवायत, और इसे याद कर लेना, इसका रट्टा लगा लेना। हुजूर ने फरमाया था जिस मुआशरे में बेहयाई आम होगी वहां ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज ही कोई नहीं होगा। और हुजूर ने फरमाया जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होगा वहां कत्ल आम होगा। इंसाफ नहीं, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, उतनी देर तक लोगों के लिए वो निशान इबरत नहीं बनता, उतनी देर तक लोग बाज नहीं आते। याद रखें जब इंसाफ होगा, अदल होगा, और अदल करने वाले जब अदल करेंगे और इंसाफ का दामन थामेंगे, पहली बात तो यह है कि हम अपने आप से वरा करें बहुत सारी चीजों को। हम देखते हैं हुकूमत ने छोटी छोटी कमेटियां बना दी हैं मसालेती कमेटियों के लिए, बैनुल मज़ाहब कमेटियां, बड़ा कुछ बन गया है, लेकिन लोग गिरोहबंदी का शिकार हैं, गिरोही तासुबात हैं। देखते हैं कि हमारा वोट किस तरफ है, हमारा मिजाज किस तरफ है, उस रंग में मिल्लत का इज्तिमाई नुकसान हो जाए, शराजा बिखर जाए। और मैं शुरू में कह चुका हूं, इमाम हसन फरमाया करते थे अगर गरीब पर जुल्म ना रोका जाएगा तो वो जुल्म अमीर के दरवाजे तक भी जाएगा। एक वक्त आएगा कि अमीरों के साथ भी ज्यादतियां होने लगी, इसलिए कि जब जुल्म होता है तो उसकी आग भी पूरे मुआशरे को लपेट में लेती है, और जब इंसाफ होता है तो उसकी बरकतें भी सारे मुआशरे को फायदा देती हैं। अदल इंसाफ जरूरी अमर है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाब ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुद काजी बनाया था। हजरत ज़ैद बिन साबित को काजी खुद बनाया, खुद ताइनात किया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया, हजरत ज़ैद बिन साबित की हुकूमत में, खुद हजरत उमर पर।
जनाब उमर जब पहुंचे ना वहां, सब लोग बैठे रहे। एक शख्स कहने लगा तुम अपने अमीर के लिए खड़े नहीं हुए, तो ज़ैद बिन साबित कहने लगे चुप कर जा, उन पर मुकदमा है, वो हिसाब देने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आए। सामने खड़ा किया तो गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा मौका आया कि हजरत उमर को कसम देनी पड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित हजरत उबई बिन काब से कहने लगे यार लिहाज कर, वो फारूक आजम है, अमीरुल मोमिनीन है हमारे, और तू उनसे कसम का मुतालबा कर रहा है। हजरत सैयदना फारूक आजम की तरफदारी में बात की ना, तो हजरत सैयदना उमर फरमाने लगे ज़ैद इस मुकदमे का फैसला कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें माजूल कर दूंगा, तुम तो अहलियत ही नहीं रखते। हुजूर क्या हुआ? फरमाया तुमने मेरी तरफदारी क्यों की, तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा, तुमने क्यों मेरे हक में बात की? अगर मैं और तू इस तरह करने लगेंगे तो उम्मत को अदल कौन देगा? अगर मेरा और तेरा ये रंग हो जाएगा, क्यों तूने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा? इस वक्त मैं अपनी सफाई देने आया हूं, उमर बिन खत्ताब से ज्यादा मेरा कोई तारफ नहीं होना चाहिए, क्यों तुमने ये लफ्ज कहे? और फरमाया अगर मुझ पर कसम आएगी और जो मेरे ऊपर लागू होगा मुझे वो काम करने का तुम्हें हुक्म करना चाहिए था। यहां तो हाल ही कोई नहीं, मिजाज ही कोई नहीं। हमारी कौम बड़ी समझदार है, हुक्मरान भी बड़े समझदार है। मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी हुई तो लोग कहने लगे मौलवी शदाई हो गए, फैसला था अदालत का तो मानना चाहिए था। एक फैसला एक पीपल्स पार्टी के साबका सदर के बारे में भी अदालत ने दिया था, और फिर आपकी पार्लियामेंट ने उस फैसले को कंडम किया, मुजम्मत की, और उठ के कहा गया कि हम मुजम्मत करते हैं, फैसला गलत था। जब हजरत मुमताज कादरी के हक में फैसला आए तो उस वक्त लोग बोलते हैं, कहते हैं देखो जनाब अदालत का फैसला है और मौलवी कह रहे फांसी ना दो। और जब एक शख्स पर, एक आम आदमी पर फैसला आए और बड़ी अदालत करे और वो चौकों चौराहों में खड़ा होकर कहे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, फिर कोई आदमी नहीं बोलता। फिर किसी जगह हमने कहा था बच जा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस वालों का लिहाज कर, अल्लाह रसूल तेरा ख्याल फरमाएंगे। लेकिन यहां अदल और इंसाफ के तकाजे बड़े अजीब है। गरीब के हक में फैसला और है और अमीर के हक में फैसला और है। चौधरी साहब पे दरखास्त आ जाए तो SHO साहब टेलीफोन करते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई है तुहाडे तो की करना जे, की करना तुहाडे ते एप्लीकेशन आई है, लेनी है कि नहीं? और अगर गरीब आदमी बेचारा रेड़ी वाला 4 बेटियों का बाप है और ना वो गधा गाड़ी पे बेचता है फ्रूट, तो गलत क्रॉसिंग की वजह से मुकदमा हो गया है, तो चौधरी को साथ लेके वो गया है, चूंकि 4 बेटियां ना और कुल उसकी मलकियत वही 5000 था जिसका उसने फ्रूट खरीदा था। चौधरी भी कुर्सी पे, SHO भी कुर्सी पे और गरीब आदमी जमीन पे बैठा है और एक एक जुबान से 32 गालियां उसे दी जा रही। वो कहता चौधरी साहब तुहाडी मेहरबानी, मैं तो शामी घर जाना है तो मेरी धीयां रोटी खानी, मेहरबानी करो मेरा सामान वापस कर दो, मेहरबानी करो खुदारा मेरा सामान दे दो। ओ यार जुल्म ये है कि यहां अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। उस वक्त फिर जुल्म होता है, फिर ज्यादती होती है, फिर मिल्लतें नहीं बनती, फिर उससे डाकू परवान चढ़ते हैं, उससे फिर जालिम परवान चढ़ते हैं। अपने आप को पेश करो। याद रखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा, जालिमों को कयामत के दिन ठोकरें लगेंगी, रास्ता नहीं मिलेगा। अपने आप को पेश करें, छोटी सी भी ज्यादती, छोटा सा भी जुल्म ना होने पाए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत हमें बनाया है तो उस उम्मत में इंसाफ का बोलबाला है, कोई आदमी इंसाफ से बालातर नहीं। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अबू नईम ने लिखा है खुद रसूल पाक ने अपनी जात को इंसाफ के लिए पेश किया। इस बात को मैं जब कभी सोचता हूं ना तो लगता है कि रूह परवास कर रही है और पता नहीं कहां कहां से हो आई है। इंसाफ का बोलबाला ऐसे नहीं होता। हजरत फारूक आजम और मौला अली और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और सैयदना काजी शुरा जैसे लोग ऐसे ही तैयार नहीं होते। उनके पीछे जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है उसको समझें, गौर करें। मैं जब इस पहलू को देखता हूं ना, आप यकीन करें ये रवायत में कभी कभी पढ़ता हूं और कभी कभी इसको बयान करता हूं तो मैं खो जाता हूं बहुत सारी जगहों पे, पता नहीं कहां कहां का सफर तय हो जाता है।
حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا۔ جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے، اتنی بخار اور کمزوری ہے۔ حضور منبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے، کانپتے ہیں دست اقدس۔ محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لیے نہیں بلایا، بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے پردے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، اٹھو اور بدلہ لو۔ حقیقی جمہوریت تھی نا۔ حضرت عکاشہ بن محصن پیچھے سے کھڑے ہو گئے، بوڑھے آدمی، کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے، بدلہ لینا ہے۔ عجیب ہی منظر بن گیا مسجد نبوی کا، آنسو بہنے لگے، لوگ تڑپنے لگے۔ محبوب نے فرمایا بلال جاؤ، فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے، لے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، اماں جی نے کہا کون؟ اماں جی میں غلام بلال ہوں، وہ درہ چاہیے تھا۔ تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے، حضور نے درہ کیا کرنا ہے، طبیعت مبارک تو علیل ہے، بلال ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے ایک صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے امام حسن اور حسین کو باہر نکالا، درہ دیا، کہنے لگی بلال عکاشہ سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ 100 درے مارے، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے، اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا، شہزادے لیے، اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے، فرمانے لگے انہیں بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھاؤ۔ شہزادے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو۔ حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما، جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، کہنے لگے یار میری کمر پہ مار، حضور کے قریب نہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار بیچ میں سے آنے دے۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما، عکاشہ نہ کر، میں نے کہا آنے دو، محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے، جناب عکاشہ قریب آئے، کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں، میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی، محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا۔ جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے، کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا، میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے۔ امت کو درس دیا، امت کو درس دیا، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے، آگے بڑھ، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے اور کھڑا ہو جا عدل کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا، وہ تو صفیں سیدھی ہو رہی تھی، کہا تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، روٹین ہوتی تھی۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو، عدل کا دامن تھام، انصاف سے زندگی گزار، انصاف کے ساتھ وقت گزار، اور اگر تو انصاف نہیں کر، محمود غزنوی بیٹھے ہیں، ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا، روتا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں، اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں، 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں، خامد فوت ہو گیا، شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہربانی ہو جائے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا
सिपाहियों से कहने लगे ये बीबी दोबारा आए तो मैं सोया हुआ भी हूं तो मुझे उठा लेना। कहा जैसे ही वो तुम्हारे घर में आए मुझे बताना। बीबी कहती है तीसरे दिन मैं दोबारा गई, दरवाजे शाही पे दस्तक दी तो महमूद फौरन निकले, लिबास पहना जंग का, नेजा, तलवार, तीर, कमान, घोड़े पे बैठे मेरे साथ चले। और कहते हैं जब अंदर दाखिल हुए तो वो नौजवान घर के अंदर था। महमूद गजनवी ने अंदर जाते ही कहा जल्दी से चिराग बंद करो। दिया गुल कर दिया, चिराग बंद कर दिया और महमूद ने 2 वार की और नौजवान की गर्दन उड़ा दी। जब कत्ल हो गया तो महमूद ने कहा पानी लाओ। और बीबी कहती है मैं पानी लाई, 1 प्याला, 2 प्याले, 3 प्याले, 5 प्याले पी गए महमूद पानी के, पीते ही जा रहे। मैंने कहा बादशाह क्या हुआ? तो महमूद रोने लगा, कहने लगा तुझे इंसाफ मिल गया ना? कब मिल गया? तो महमूद कहने लगे ये मेरी सगी बहन का बेटा था और मेरी बेवा बहन का अकेला बेटा था। जब तू मेरे घर आई कि शाही खानदान का नौजवान आता है तो मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो तो मेरा अपना भांजा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। पानी इसलिए मांगा है कि प्यास से मर रहा हूं, और दिया इसलिए बंद किया है कि बहनें बड़ी प्यारी होती हैं ना, और फिर बहन बेवा हो और बेटा उसका यतीम हो और अकेला हो, फिर रंग और होता है ना। इसलिए चिराग गुल करके मैंने उसे कत्ल किया है कि अगर मारने लगूं तो कहीं बहन का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आए, कहीं भांजे का तस्वुर देखकर मैं उसे छोड़ ना दूं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, जब तक अदल और इंसाफ होता रहता है, मुआशरा सुकून से भरा रहता है। याद रखो जिस मुआशरे में अदल नहीं होता, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, जिस मुआशरे के अंदर लोग अपने आप को बालातर समझने लगते हैं, जिस मुआशरे के अंदर हमारा तो ये हाल है कि बाहर से आकर हमारा दुश्मन हमला करके लौट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, बस ठीक है मार गए छुट्टी हो गई। जिस मुआशरे की बेइज्जती का ये आलम हो कि दर्जनों लोग कत्ल हो, और मैं दुख से ये बातें करता हूं, दुख से। एक दिन ना अखबार पे 4 कत्लों की खबर भी लगी हुई थी और एक सियासतदान की मुमकिना शादी की खबर भी लगी हुई थी। कलेजा फटता है बात करते। वो खबर इतनी छोटी सी थी कि आज जिला लाहौर में 4 लोग कत्ल हो गए। वो खबर इतनी छोटी थी और एक सियासतदान नई मदारी करने लगा है, उसकी खबर बड़ी थी। और कौम वो ठीक है, पढ़ने वाला भी ऐसा ही है, मेरी तरह के लोग, उन्होंने वो कहा वो कत्ल तो रोज होते रहते हैं, ये आम से लोग हैं, गरीब लोग, ये गाजर मूली हैं, कोई वर्ज नहीं, कट गए तो। ये शादी की खबर बड़ी है, इस पे तबसरा होना चाहिए। उसी वक्त फट्टे आबाद हो जाते हैं, चौक आबाद हो जाते हैं, बहस शुरू हो जाए, 4 आदमी कत्ल हो गए, ठीक है माज़अल्लाह, मसला ही कोई नहीं। इतनी बेहिसी, इस कदर ज्यादा सफाकियत, और कौमी मीडिया मदारीगरों की खबरें बड़ी देता है। और जो बेचारे कत्ल हो गए सरे राह, जिनकी रपट भी पता नहीं कब दर्ज होगी और जिनके बारे में पहली कार्रवाई का आगाज भी पता नहीं कब होगा, उनकी खबरें छोटी हैं। हम तो इस तरह हैं जैसे कोई मदारी लगाएगा तो सारी कौम वहां इकट्ठी हो जाएगी। ये संजीदा कौमों का वतीरा नहीं। ओ भाई, हम पाकिस्तानी, पंजाबी, ये सारा कुछ बाद में है, सबसे पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारे मिजाज के अंदर वो सारा कुछ होना चाहिए जो हमारे नबी ने हमें अता फरमाया है। हमें उन सारी चीजों को सीखना चाहिए जो रसूल पाक ने हमें अता फरमाई है। अपने मिजाज को तब्दील करें, इंसाफ का आगाज करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो डट के कहें हो गई, अपने आप को पेश करें। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिसे दुनिया में सजा मिलेगी अल्लाह दोबारा कयामत में नहीं देगा, इसलिए कि मेरा रब बड़ा करीम है। आप फरमाया करते थे वो बड़े कीमती लोग हैं जो दुनिया में सजा लेते हैं लेकिन आखिरत की सजा से बच जाया करते हैं। यहां अगर अपने आप को पेश कर लिया जाए, यहां अगर इंसान अपने आप का मुहासबा कर ले, इस जगह अदल कायम कर ले, सुबह कयामत उसके लिए आसानी हो जाएगी। गरीब से लेकर अमीर तक जो जिस जगह बैठा है, जिस मनसब पे बैठा है, उसे तकाजा अदल कायम करना चाहिए, उसे इंसाफ का बोलबाला करना चाहिए, उसे हर मकाम पर यह सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेइंसाफ हूं। और याद रखें, इंसाफ इंसाफ होता है, ना इंसाफ की आंखें होनी चाहिए और ना इंसाफ का दिल होना चाहिए।
وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے. اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں.